ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقر سے پناہ مانگنی چاہیے، کہ غربت یعنی فقر، غربت انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، رزق، حلال رزق اللہ سے مانگنا چاہیے، وسیع مانگنا چاہیے، اللہ جتنا عطا کر دے۔ لیکن مال کی محبت کو دل میں بٹھا لینا اور مال کی محبت میں غرق ہو کر اللہ سے غافل ہو جانا، اللہ کی مخلوق سے غلط برتاؤ کرنے لگ جانا، بد اخلاق ہو جانا، متکبر ہو جانا، تاریخ گواہ ہے۔ یہ کوئی پرانے دور کی باتیں نہیں ہیں، آج کے دور میں بھی اگر مال سے محبت اتنی ہے کہ اللہ سے غافل ہے، اعمال سے غافل ہے، اللہ کی مخلوق سے رویہ درست نہیں ہے، مال آنے کی وجہ سے، اللہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی ذلیل کرتے ہیں۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، ذلت کا سامنا ہوتا ہے۔ متکبر شخص کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں جی سکتا۔ مال ضرورت ہے اور ہونا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، لیکن مال کی محبت دل میں آ جانا یہ انتہائی خطرے کی بات ہے میرے دوستو۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بڑی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور حالات یہاں تک آ پہنچے کہ فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ گھر سے اطلاع آئی کہ عید کا موقع ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے، چلو بڑے تو صبر کر لیتے ہیں لیکن بچے مفلسی کی عید کیسے گزاریں گے؟ تو علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس قرض لینے گیا اور وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا، اور 1200 درہم تھیلی، سر بمہر تھیلی اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ 1200 درہم تھے اور تھیلی اوپر سے بندھی ہوئی تھی، تو وہ اس نے مجھے دے دی۔ میں گھر آیا، ابھی بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میرا ایک دوست آیا، اس کے گھر میں بھی افلاس و غربت نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، وہ بھی قرض کی رقم چاہتا تھا۔ میں نے گھر جا کر اہلیہ کو قصہ سنایا تو اہلیہ کہنے لگی کتنی رقم دینے کا ارادہ ہے اپنے دوست کو؟ میں نے کہا تھیلی کی رقم میں سے نصف رقم جو ہے وہ میں اس کو دے دیتا ہوں، نصف سے ہم کام چلا لیتے ہیں۔ تو اب وہ اہلیہ کہنے لگی علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اسے ایک عام آدمی کا عطیہ، مطلب ایک عام آدمی سے آپ نے قرض لیا، ایک عام آدمی نے جو آپ کو تھیلی دی، آپ اس عام آدمی کی تھیلی میں سے آدھا اسے دے رہے ہیں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ اسے پوری تھیلی دے دیں۔ تو خیر بات ان کو تھوڑی لگی علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے وہ پوری کی پوری تھیلی جیسے قرض لے کر آئے ویسے ہی آگے واپس کر دی۔ وہ دوست جب تھیلی لے کر گھر گیا تو وہ جو تاجر دوست تھا جس سے علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے تھیلی لی تھی قرض کے طور پر، وہ ایسا تھا، اب مال کی محبت نہیں تھی نا، جذبہ تھا، ہمدردی کا جذبہ تھا کہ یار ایک میرا دوست آیا ہے، غربت، غریب ہے، مجبور ہے، قرض چاہیے اسے، تو وہ جس تاجر دوست سے علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلی لی تھی، وہ تھیلی اب علامہ واقدی نے آگے ایک اور دوست کو دے دی، تو وہ تاجر دوست جو تھا اس کے پاس بھی وہی ایک تھیلی تھی۔ خیر وہ اس دوست کے پاس چلا گیا تو وہاں جا کے دیکھا، تو وہاں جا کے اس نے قرض مانگا، قرض کا اظہار کیا غربت کا، تو وہ اس دوست نے اب وہ ایسا دوست آپس میں ایسے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمدردی کا جذبہ ان میں رکھا ہوا تھا کہ وہ علامہ واقدی سے جو دوسرا دوست تھیلی لے کر آیا اس نے ویسی کی ویسی تھیلی اٹھا کر اس تاجر دوست کو دی، تو وہ تاجر دوست دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ تھیلی تو میری ہے اور یہ تو میں نے علامہ صاحب کو دی ہے اور یہ تھیلی یہاں ویسی کی ویسی پہنچی ہوئی۔ تو بہرحال بات کھلی، علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو علامہ واقدی نے سارا قصہ سنایا کہ بھائی میں تو آدھے دینا چاہ رہا تھا، اہلیہ نے کہا تو میں نے پورے دے دیے، وہاں گئی تو وہاں سے وہاں چلی گئی،
تو بات راز کھل گیا۔ اثار اور ہمدردی کے اس انوکھے واقعے کی اطلاع جب وزیر یحییٰ بن خالد کے پاس پہنچی تو وہ 10,000 دینار لے کر آئے اور کہنے لگے ان میں 2,000 آپ کے، 2,000 آپ کے ہاشمی دوست کے، 2,000 اس تاجر دوست کے، اور یہ 4,000 آپ کی اہلیہ کے ہیں، کیونکہ تم سب میں سے زیادہ قابل قدر اور لائق اعزاز وہ اہلیہ۔ ہمدردی کا جذبہ ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، دوسروں کے دکھ کو انسان اپنا دکھ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد فرماتے ہیں کہ انسان کے ہوش و حواس میں، انسان کی سوچ میں ایسی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے مدد فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، یقین پختہ ہو تو آج بھی اللہ تعالیٰ براہ راست مدد فرماتے ہیں اور غیب سے مدد فرماتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔